نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ کتاب الصیام، پچھلی کلاس میں ہم نے روزے کی فضیلت سے جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا روزے کی فضیلت، اس میں ہم نے مسئلہ نمبر 3 تک پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم مسئلہ نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ کیا ہر انسان کا روزہ اس کی سفارش کرے گا؟ ہر انسان کا روزہ اس کی سفارش کرے گا؟ کیا ہمارے روزے ایسے ہیں کہ ہماری سفارش کریں؟ کیا ہمارا قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ وہ ہماری سفارش کرے؟ بے شک ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ہمیں یہاں توجہ کی بے تحاشا ضرورت ہے۔ روزہ کب سفارش کرے گا ہماری؟ جب ہم روزے میں ان کاموں سے بچیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور وہی کام کریں گے جس کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہمارے اندر تقوی اور ایمان کی کیفیت ہوگی۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو قرآن کا ایسا پڑھنا ہو جو ہمارے عمل میں آ جائے، کیونکہ روزے قیامت بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے جو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وجہ یہی بتائی جائے گی کہ آپ نے ریاکاری کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا تو اس کا کوئی اجر نہیں دیا جائے گا۔ تو اپنی نیتوں کو خاص طور پر خالص رکھیں کہ ہم کس مقصد اور کس نیت کے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ جتنا جو کچھ بھی پڑھائے ہیں ہم نے یہاں پر، عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نیت کو خالص کر کے بیٹھنا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مومن کے لیے اپنے نفس سے 2 جہاد جمع ہو جاتے ہیں، دن میں روزے کا جہاد اور رات میں قیام کا جہاد۔ تو دن میں روزے دار کھانے پینے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو روک کر اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دیتا ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو قیام اللیل کی لمبی لمبی رکعتوں میں قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ تو جو دن کے مجاہدے سے حاصل شدہ تقوی ہے، وہ رات کی نماز میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں مددگار بھی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ جب کوئی حکم ہمیں کرنے کو کہتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ حکم فرض ہے، تو اس کا اجر بہت خوبصورتی کے ساتھ بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ جب اجر سامنے ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی بھی ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر مزید اس کا ثواب اور فائدہ بتا کر اس کو ہمارے لیے ہی آسان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر روزہ رکھنے کا اور قرآن پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت میں ہے غلطی کرنا، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی صغیرہ تو کبھی کبیرہ گناہ انسان کر بیٹھتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے ہی گناہ گاروں کو سفارش کی وجہ سے کامیابی ملے گی۔ تو روزہ اور قرآن دونوں ایسے سفارشی ہیں جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے اوقات کو قیمتی بھی بنائیں، کیونکہ قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن کی جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، الزہراوین، 2 چمکنے والی صورتیں، ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ سورہ ملک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ قبر میں انسان کو نجات دلائے گی عذاب سے۔ تو یہ قرآن قبر اور حشر دونوں میں سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں دلوں کی بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں باقی لوگ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا بہت زیادہ اہتمام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ تراویح کی صورت میں ہو یا کوئی آپ کی پرسنل قرات ہو، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ پورا سال قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن صرف رمضان کے مہینے میں ان کو بھی قرآن پڑھنے کی یا سننے کی چاہت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی برکت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جبریل امین رمضان کے مہینے میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے قرآن کا دور کرنے کے لیے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز، اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں قرآن کا رجحان اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں دیکھیں کہ ایک طرح سے کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے قرآن پڑھنے کا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپس میں ایک دوسرے سے کیا سوالات ہوتے ہیں کہ تمہارے کتنے پارے ہوئے، تم نے کتنے قرآن پڑھے، کتنے روزہ تراویح میں جا رہے ہو، تراویح پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو۔ ہوتا ہی نہیں یہ سوالات، حالانکہ یہ سوالات کرنے کے نہیں ہوتے۔ اب اس میں کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میرے 2 قرآن مکمل ہو گئے ہیں، اب جس نے پوچھا ہے اس کے پارے مکمل نہیں ہوئے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک دن پورا فارغ کرے گا اس کے لیے۔ اب وہ جو صبح سے اپنے پارے مکمل کرنا شروع کرے گا تو اپنا قرآن مکمل کر کے ہی اٹھے گا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو عبادات کی کوانٹٹی نے ہمیں عبادات کی کوالٹی سے غافل کر دیا ہے۔ تو ہمیں کس پر دھیان دینا ہے؟ کوالٹی پر دھیان دینا ہے انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صفیں لگائیں گے، فرشتوں کی الگ، انسانوں کی الگ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن پڑھنے والوں نکلو اس صف سے اور شامل ہو جاؤ اس صف میں جس پہ جبریل امین کھڑے ہیں۔ تو ہمیں شامل ہونا ہے ان میں انشاءاللہ۔ پھر قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور انعام دیجئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنتی لباس پہنائیں گے۔ پھر دوبارہ سے قرآن آئے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ مزید انعام عطا کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پیچھے پیچھے ہیں ہمارے۔ پھر قرآن واپس سے آئے گا، کہے گا کہ یا اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے۔ تو اوپر جتنی جو بات بتائی گئی، تو یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، نشانی نہیں ہے کہ اتنا کچھ انعام کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی یہ قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم بہت کچھ سوچتے ہیں، ہم یہ عبادت بھی کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، سب کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ تو جو بتایا جا رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے، تو اس کو کرنے کی کوشش کریں گے بنسبت اس کے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اب پتہ نہیں وہ کریں گے بھی یا نہیں کریں گے۔ تو روزہ اور قرآن سفارشی ہے، تو اس پہ دھیان دینا ہے ہمیں، اور روزے کو ہمیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رکھنا ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ ثواب کیا پائیں گے اس کا آپ؟ سفارش اس کی۔ اور شفاعت کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں جن کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، کہ کسی ولی، پیر، مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری سفارش کریں گے
اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ کیا صحیح عقیدہ ہے؟ بالکل بھی صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ شفاعت کا غلط عقیدہ ہے اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ تو ایسی من گھڑت اور بے بنیاد باتوں کو چھوڑ کر ہمیں روزہ اور قرآن جو سفارشی ہیں ہمیں اس پر دھیان دینا ہے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم کا یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی خصوصی جزا دی جائے گی اس کی۔ اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں سے ڈھال ہے اور آخرت میں آگ سے ڈھال ہے۔ لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے۔ آپ سب انڈر لائن کرتے جائیں گے۔ اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بے ہدہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ پہلی، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ دوسری، جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ ایسی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں مگر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں جو آپ کو انڈر لائن کروائی گئی ہیں کچھ باتیں کہ فحش گوئی نہیں کرنی روزے کی حالت میں، بےہدہ کلامی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہے تو اس وقت کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ اچھا، یہ انڈر لائن آپ کو اس لیے بھی کروایا ہے کہ نہ صرف روزے کی حالت میں بلکہ عام حالت میں بھی ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے خاموشی اختیار کی جائے۔ اور اس حدیث میں روزے کی حالت میں خاص طور پر ہمیں زبان کی حفاظت کا بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے جو روزہ رکھا ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب یہ ایک بہت بڑے شرف کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہم لوگ شاید اس کو امیجن نہ کر سکیں کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دیں گے۔ جب ایک نیکی کا اجر 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ تو پھر روزہ ہے، مستثنیٰ ہے اس سب سے۔ اس کو اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے جو مالی اعتبار سے تھوڑا سا کم ہے، مالی حیثیت اس کی تھوڑی کم ہے، اگر وہ آپ سے کہے کہ تم میرا یہ کام کرو تو میں تمہیں کچھ انعام دوں گا، تو آپ کیا توقع رکھیں گے اس سے؟ ضرور اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوئی چھوٹا موٹا ہی انعام دے گا، یہی سوچیں گے نا۔ اس کے برعکس اگر ایک ایسا شخص ہے جو کہ مالدار ہے، بہت مالدار ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ تم میرا یہ کام کرو گے تو میں تمہیں ایک انعام دوں گا، تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری جو امیدیں ہیں بڑھ جاتی ہیں کہ ضرور یہ اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ بڑا ہی انعام دے گا۔ سوچتے ہیں نا ایسا؟ تو آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید رکھی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ کائنات کا رب ہے، سارے خزانے اس کی ملکیت میں ہیں، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، تو اس سے ہم کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا جزا دیں گے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزے کی کیا جزا ہوگی۔ جسے روزہ چھپا ہوا ہے نا، اب کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کسی نے روزہ رکھا ہے، چھپا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم، تو روزے کا اجر بھی چھپا کے رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ آخرت میں ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اگلی بات اس میں جو بتائی گئی ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ اب روزہ رکھ کر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، جیسے کہ جنگ میں ڈھال کے ذریعے دشمن کے وار سے ہم خود کو بچاتے ہیں،
تو ہمارے اندر کی فکر پیدا ہونی چاہیے کہ روزے کی برکت سے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ روزے کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی. آج کل ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بلا وجہ ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آج کل تو یہ بہت دیکھنے میں آ رہا ہے. رمضان میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں آپ کو کوئی نہ کوئی کھاتا پیتا نظر آ ہی رہا ہوتا ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ لوگ روزہ چھوڑ بھی رہے ہیں، کثرت سے چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کوئی ندامت بھی نہیں ہو رہی. تو اس طریقے سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے یہاں روزے کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. پھر آگے جو بتایا جا رہا ہے کچھ اخلاقی بیماریوں کا ذکر ہے. اوپر کیا بات پڑھی کہ ہم نے روزہ آگ سے ڈھال ہے، لیکن تب جب ہم روزے میں ان چیزوں سے رکیں گے، یعنی فحش گوئی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، اور اگر کوئی سامنے سے آئے بھی تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اب زندگی کا معمول ہے کہ آدمی کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہو ہی جاتا ہے، ہوتا ہے نا. تو روزے دار کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اپنی اخلاقی حدود کا بھی لحاظ رکھے، اور روزے میں اپنے آپے سے باہر نہ ہو. بد اخلاقی اور بے حیائی پر اتر آنا روزے کے اصل مقصد کو ہی ختم کر دیتا ہے. اور اگر کوئی سامنے سے آئے تو جاہلوں سے الجھنا عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے. اور عام طور پر لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ خاموش رہنا اور برداشت کر لینا یہ کمزوری اور بزدلی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو آپ اخلاقی حدود کا پابند بنائے رکھیں تو یہ بزدلی نہیں بلکہ یہی بہادری ہے. اور جذباتی شخص بے لگام ہوتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اگلے لمحے کیا قدم اٹھائے گا. اس کے برعکس ایک بااصول شخص جو ہوتا ہے جانتا ہے کہ اسے کس موقع پر کیا کرنا ہے. تو انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جذباتیت بہادری نہیں اور صبر بزدلی نہیں ہے. تو ایک مسلمان عام حالت میں بھی دوسروں کے لیے سراپا سلامتی ہوتا ہے، تو پھر وہ روزے کی حالت میں باقی لوگوں کے لیے شر کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے نا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو روزے کی حالت میں بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. وجہ کیا ہے اس کی؟ جو بو اس کے منہ میں ہوئی ہے وہ کراہت والی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو ایک خوشی تو دنیا میں دے دی جاتی ہے افطار کے وقت، اور یہ بڑی واضح خوشی ہوتی ہے. کتنا انتظار ہوتا ہے افطاری کے ٹائم کا؟ انتظار ہوتا ہے کہ کب روزہ کھلے گا. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ یہاں تک کہ بچوں کو بھی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی. اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ جو انتظار کرنا ہے، گھڑیوں کا بار بار دیکھنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو وہ پھر کیسے پسند نہیں ہوگا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ بندہ یہ کام کر کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ اور آپ کے رب کے علاوہ تو کوئی جان بھی نہیں سکتا. آپ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، الا یہ کہ آپ خود نہ بتائیں. کیونکہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ حیض کے دن بھی آتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ کس کے حیض کے دن ہے اور روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کچھ معلوم نہیں ہوتا. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ روزے سے ہیں، شدید بھوک بھی لگی ہوئی ہے آپ کو، اور آپ کا من پسندیدہ کھانا بھی رکھا ہوا ہے، آپ کا پسندیدہ شیک بھی رکھا ہوا ہے. کھا لیجئے، پی لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو. کھا لیتے ہیں؟ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا ہمیں. تو یہ والا جو موومنٹ ہے آپ کا، یہ تقویٰ ہے کہ ہم اللہ کے ڈر سے اس ٹائم پر نہیں کھاتے پیتے.
کہ منع ہے روزے میں کھانا پینا، یہ چیز جو ہے انسان کی روحانی تربیت بھی کرتی ہے. تو یہ چیز ہمیں باقی 11 مہینے یاد نہیں آتے. کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، گناہ کرنے کا دل بھی کر رہا ہے، گناہ کر لیتے ہیں ہم، تب ہم نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو کیا صرف اللہ رمضان میں ہی دیکھ رہا ہے ہمیں، باقی 11 مہینے نہیں دیکھ رہا؟ تو یہ تقویٰ کی جو فیلنگس ہے یہ آپ کو باقی 11 مہینوں میں بھی لے کر آنا ہے انشاءاللہ. اور روزے کی حالت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بڑا عجیب سا چہرہ بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. اب ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے، اگر بات بھی کریں تو بڑا روکھا سا جواب دیں گے، اور کیا کریں گے، یا تو بڑا سخت جواب دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے، ان کو ہم بالکل بھی نہیں چھیڑ سکتے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اب سال میں ایک مہینہ جو آتا ہے تو رمضان کا، نیکیوں کے موسم بہار کو، اسے ہم خوش دلی سے گزاریں، فل انجوائے کریں اس نیکیوں کے موسم بہار کو. اور نو ڈاؤٹ کہ اس مہینے میں تھکن بہت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری روٹین بہت ٹف ہو جاتی ہے اس مہینے میں. تو تھکے تھکے اور سست بھی نظر نہ آئیں، بلکہ ایکٹیو نظر آئیں اس مہینے میں انشاءاللہ. اچھا، ایک چیز یہاں جو بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا محبت اور شفقت بھرا انداز بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دینے والے ہیں. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی حج بھی ادا کر رہے ہیں، ہم صدقہ بھی دے رہے ہیں، تو اس کا بدلہ ہمیں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن صرف روزے کے بارے میں کیوں بتایا گیا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا؟ باقی جو ہم عبادات کر رہے ہیں اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دے گا. لیکن یہاں جو بات خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہے. روزے میں آپ کا اخلاص ہے کہ کسی کو نہیں پتا. دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہری طور پر ہم نظر آ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، ہم حج ادا کر رہے ہیں، وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی کو نہیں معلوم. وہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. اور واقعی روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کوئی چھپ کر بھی نہیں کھاتا پیتا. کوئی بدترین شخص بھی ہوگا نا، وہ بھی یہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ چھپ کر عمل کیا جاتا ہے تو اجر بھی اس کا چھپا کر رکھا گیا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ رمضان کے روزوں سے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہمارا وزن بھی کم ہو جائے گا. تو یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. روزہ ایک تو عبادت ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑتا ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کر دیتا ہے. تو اپنی نیت کو بھی آپ خالص رکھیں کہ میں نے اللہ کے لیے یہ اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے، اور آپ سوچئے کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے یہ روزہ رکھا ہے اور تیری محبت کی خاطر اور اجر کی نیت کے ساتھ میں نے یہ روزہ رکھا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ آگے جو حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو اس وقت ہمیں کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. لیکن اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں کسی کو کوئی کام کا کہہ دیں، سامنے سے کیا جواب آتا ہے؟ مجھے کسی کام کا نہیں کہنا، میں روزے سے ہوں. ہوتی ہے یہ بات. اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے، یا سوئے ہوئے ہیں تو اٹھائے نا کہ میں روزے سے ہوں، مجھے کوئی کام نہیں کہنا. روزے کی حالت میں نہیں کہنا، یہ کہ افطاری کے بعد کہہ دیں تو صحیح ہے، لیکن روزے میں ہمیں آرام ہی کرنا ہے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں یہ الفاظ اس طریقے سے کہے ہیں کہ کوئی جھگڑا کرے تو تب ہمیں کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. تو کیا ہم دوسروں کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہم تو اپنی ذات کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور اس کا اجر بھی ہمیں ہی ملے گا. ہم کسی پر احسان تو نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ اس کا بھی دھیان رکھیں گے. اور اگر روزے میں ہمیں کوئی غلط بات کہہ دے تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں منع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پر کوئی بات نہیں کرنی، جو بات کریں گے انشاءاللہ افطاری کے بعد کریں گے. اور اگر کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی روزے میں تو اس وقت تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن افطاری کے بعد ہم ٹھیک ٹھاک بدلہ لے لیتے ہیں. مجھے کہی کیسے یہ بات؟ روزے کا احترام کر لیتے ہیں روزے میں، اور پھر بعد میں افطاری کے بعد سب کچھ برابر کر دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمیں تو اس رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو ٹریننگ دینی ہے
کہ ان اخلاقی برائیوں کو چھوڑنے کی، نہ کہ انہیں مؤخر کرنے کی، کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جائے تو ہم ویسے ہی پہلے کی طرح ہو جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ یعنی روزہ ہمیں ٹریننگ دینے ہی آیا ہے کہ ہمیں نارمل روٹین میں بھی یہ کام نہیں کرنے، اور اپنے جو برے اخلاق ہیں ان کو ڈیلے یعنی مؤخر نہیں کرنا افطار کے بعد تک۔ تو یہ پھر روزے کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے اس سے۔ تو تقویٰ کیسے حاصل ہوگا پھر اس روزے سے؟ بتائیے، تقویٰ حاصل ہوگا اس روزے سے؟ نہیں حاصل ہوگا۔ اور روزے کے اندر تو باقاعدہ ایک تاثیر بن جاتی ہے کہ وہ ڈھال بن جاتی ہے آدمی اور گناہ کے درمیان، ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے اس میں، اور یہی وہ تقویٰ ہے جو ہمیں روزے سے حاصل ہوگا۔ تو اب جو رمضان آئے گا انشاءاللہ 4 مہینے باقی ہیں، تو وہ ہمارا پچھلے رمضان سے بہت ڈیفرنٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ، عبادات اور اخلاق کے حوالے سے۔ اور رمضان جب آئے تو ہمیں پرماننٹ چینج ہونا ہے، ٹیمپریری چینج نہیں ہونا انشاءاللہ۔